کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا مر گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. بطور خاصی مصرع فرمائیں. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. اللہم صلی اللہ. محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا عزاداران امام مظلوم زہرا کو پرسا دینے کی یہ آخری شب آ گئی. بعد رسول زبان زہرا پر ایک ہی مرثیہ تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ہم پر ڈھائے گئے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو وہ سیاہ رات میں بدل جاتے. عزادارو یہ زہرا پہ اور خاندان زہرا پہ ظلم کا سلسلہ ٹھہرا نہیں. 28 رجب کو جب حسین اماں سے رخصت ہوئے، اماں اب تیرا حسین واپس نہ آئے گا، تو بطول کی تربت لرزنے لگی. آواز آئی حسین اب میں بھی تربت میں بقی میں نہ رہوں گی، میرے لال ماں تیرے ساتھ کربلا میں رہے گی. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ شب عاشور سے رہ رہ کے زہرا کے رونے کی صدا آتی تھی اور شہزادی زینب تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا یہ کون ہے کہ جو رو رہا ہے؟ اور میرا مولا فرماتا تھا زینب یہ ماں ہے کہ جو جنگل میں آواز دے رہی ہے واہ مصیبتا. عزاداروں دن گزر گیا، حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا چکے. آخری نشانی اصغر بھی حسین نے قربان کر دیا اور ایک ننھی سی تربت بنائی اور بنانے کے بعد اس میں اصغر کو لٹا کے اور قبر کا منہ بند کر دیا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے پالنے والے اب میرے پاس کوئی ہدیہ تیرے لیے نہیں ہے. حسین سب کچھ قربان کر چکا. اس کے بعد امام دوبارہ خیمے میں آئے، آواز دی یا زینب ام کلثوم علیکن من السلام. اے زینب ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام ہو. بیویوں نے آقا کو چاروں طرف سے گھیر لیا. سنو گے عجیب جملہ ہے بیویوں کا. آقا جو بھی شہید ہوتا تھا آپ اس کا لاشا لاتے تھے. آقا آپ کا لاشا لانے والا کوئی نہیں ہے تو ہمارے درمیان سے اس طرح گزر جائیے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. حسین زندگی میں جنازے کی صورت گھر سے برآمد ہو رہے
حسین خیمے سے باہر آئے، چاہتے ہیں کہ ذوالجناح پہ بیٹھ کے آگے بڑھے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا میں جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے، تو نے بھی پانی نہیں پیا اور تو نے بھی بہت مشقت اٹھائی ہے، ہر بار میرے ساتھ میدان کربلا گیا لاشیں لانے کے لیے، مگر اب یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد حسین تجھ پہ سوار نہ ہوگا، مجھے منزل آخر تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے کچھ کہا، حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا سمو کو سکینہ پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، آواز دے رہی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، آواز دی بیٹی آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا؟ کہا نہیں بابا میں ایک بات پوچھنا بھول گئی تھی۔ بیٹا کیا بات اور پوچھنی ہے؟ کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، بیٹی آپ مقتل میں نہ آئیے گا، راتوں میں سلائے گی تمہیں، رات کو ماں کے پہلو میں سو جانا۔ کہنے لگی سوتے ہیں وہاں پہ علی اصغر، بابا وہاں میں کیسے سوؤں گی؟ کہا نہیں لاڈلی آج سے میں قانون بدل دوں گا، اصغر میرے پاس کربلا میں سوئے گا، تم اماں کے پہلو میں سو جانا۔ حسین 4 سال کی بچی کو سمجھا کے پھر میدان کربلا میں آئے۔ حسین جب گزر رہے تھے تو نگاہ گنج شہیداں پہ پڑی، کلیجہ کباب ہو گیا، پھکنے لگا کلیجہ، اس لیے کہ کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون محمد کا لاشا آگے بڑھے تو ترائی پہ عباس کا لاشا۔ حسین نے تڑپ کے آواز دی ظالمو تم نے میرے کلیجے کے ٹکڑے مجھ سے چھین لیے، ذوالفقار نکالی، حملہ شروع کیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لشکر کو حسین نے باب کوفہ تک پہنچا دیا، حسین پلٹ کے آئے، ابھی حسین سستانے بھی نہ پائے تھے کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتوں۔ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم، تنے چاند چاند پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ شہزادی زینب خیمے سے نکل آئی، تلے زینبیہ پہ آ گئی، آواز دی اے عمر ابن سعد میرا لاڈلا مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، حسین نے اشارہ کیا بہن خیمے میں پلٹ جاؤ۔ زینب خیمے میں پلٹ گئی۔ عزادارو حسین زخموں سے چور ذوالجناح سے زمین پر آ چکے، ماں نے آغوش پھیلا دی، عامر لال حسین
ماں تیرے انتظار میں ہے۔ شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، ادھر زہرا صدا دینے لگی، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ذوالفقار بے چین، ذوالجناح نے امام کا تلایا پھرنا شروع کر دیا۔ کوئی ظالم حسین کے جسم اطہر تک بڑھ نہ سکے، اور جو قریب آتا ہے اسے اپنی ٹاپوں سے زخمی کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ عجیب جملہ عمر سعد کا لکھا ہے، ظالموں نے کہنے لگا ذوالجناح پہ تیر نہ برساؤ، ارے یہ رسول کی سواری ہے، غضب خدا کا، رسول کی سواری تو بچائی جائے مگر دوش رسول کا سوار 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ذوالجلال نے جب دیکھا کہ میں اب اور نصرت نہ کر پاؤں گا تو اس نے خیمے کا رخ کیا، کم از کم سکینہ کو پرسہ تو دے دے۔ آزادارو یہ پرسے کی آخری شب ہے، رومال زہرا کو مایوس نہ کرنا، اپنے عشق کچھ نہ کچھ بی بی کے ہاتھوں میں جمع کر دو اور معذرت کر لو شہزادی، شہزادی ہم حق غم ادا نہ کر سکے، ہم حق پرسہ ادا نہ کر سکے، ہم جس شان سے ادا کرتے تھے نہ کر سکے، بی بی جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو مر گئے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم اللہ۔ ذوالجناح آ گیا جناب سکینہ کو پرسہ دینے کے لیے۔ عجیب فقرہ یہاں بھی روایت نے لکھا، جب ذوالجناح پہنچا ہے تو اپنی زبان بے زبانی سے ہنگنا کے آواز دی، سکینہ خیمے سے دوڑی اور جو باغ کٹی ہوئی دیکھی، زخمی دیکھا، تڑپ گئی، کہنے لگی ذوالجناح تو آ گیا، میرا بابا کہاں ہے؟ تو میرے بابا کو نہیں لے آیا؟ اس کے بعد پھر ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور باہیں ڈال کے دہن سے دہن قریب کر کے ایک ہی بات پوچھی، ذوالجناح کیا تو بتا سکتا ہے تو بتا دے میرا بابا اسے پانی ملا تھا یا وہ بھی پیاسا مارا گیا؟ اللہ بی بی حسین بھی پیاسا مارا گیا۔ ادھر ذوالجناح در خیمہ پہ پہنچا، ادھر شمر نے سر حسین کو جدا کیا، سر حسین جدا ہونا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سورج کو گہن لگ گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، شام غریباں آ گئی، ادھر اندھیرا چھایا اور شام غریباں نمودار ہوئی، ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، پیاسے تھکے ہوئے بچے، عزاداروں کے جو جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ نہیں پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس عالم میں جس کی یہ روز عاشورہ گزرا ہو، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، میں نہیں جانتا جلتے خیموں سے بچے کس طرح اٹھائے گئے، کیسے لے جائے گئے بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے
سید سجاد کے خیمے میں پہنچ گئی. جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا. میرے لال اب یہ آخری خیمہ بچا ہے, بتا جل کے مر جائے یا باہر نکلے. بیٹا امام وقت ہو, بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا شہزادی باہر نکلیے, پھوپھی اماں باہر نکلیے, جان کا بچانا لازم ہے. ارے بیویاں باہر نکلی. دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ دھیرے دھیرے ٹھنڈی پڑ گئی. جناب زینب نے بچوں کو بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا. ایک قنات جلی ہوئی ٹھہر گئی, سب کو اسی قنات کے پاس لا کے بٹھایا. سید سجاد کو بھی بٹھایا. اب اس کے بعد جو بچوں کو شمار کیا تو بہت سے بچے نظر نہیں آئے. جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا بہن یہ بھیا کی امانتیں تھیں. بہن سکینہ بھی نظر نہیں آتی. بہن چلو بچوں کو تلاش کرتے ہیں. روایت کہتی کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم بچوں کو تلاش کرتی ہوئی ایک نہیں ہزاروں لاشیں ہیں. اندھیرا چھایا ہوا ہے, مگر تلاش کرتی کرتی کچھ دور جو آگے بڑھے تو دیکھا دو ننھے بچے ایک دوسرے سے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں. جناب زینب نے کہا بہن لگتا ہے ڈر کے خوف سے یہیں پہ سو گئے ہیں. بہن آؤ ایک ایک بچے کو اٹھا لے, ایک کو تو اٹھا لے, ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں. سنو گے عزادارو, جیسے ہی جناب زینب نے پہلو میں ہاتھ لگایا اور بچوں کو جدا کیا, ان کے من کے ڈھل گئے, سر ڈھل گیا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو سینوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے. یہ بچے کچل کے مر گئے تھے. اللہ اکبر. جناب زینب نے اور ام کلثوم نے لاشوں کو اٹھایا, کربلا کا رخ کیا. آواز دی بھیا ابھی شہادتیں ختم نہیں ہوئی, اب زینب کا امتحان شروع ہو گیا ہے. بچوں کو لائی, گنج شہیدہ میں لٹا دیا. جب خیموں میں آگ لگی تھی تو سب نکلے تھے, تو جناب سکینہ بھی نکلی تھی. جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی تھی. حمید ابن مسلم جو راوی ہے اس نے دیکھا ایک بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, تو اس کے آگے آگے اور آگے آ کے کہنے لگا بی بی ٹھہر جاؤ. جناب سکینہ نے کہا شیخ وہی دور رہنا ہمارے رسول ہے. کہا نہیں بی بی مجھے صرف اجازت دے دے کہ آپ کے دامن کی آگ بجھا دو. میں آپ کو مس نہیں کروں گا, دامن کی آگ بجھا دوں. گوشوارے تو پہلے ہی چھن چکے تھے, تماچے پہلے ہی کھا چکی تھی. ڈری ہوئی بچی سمجھ رہی تھی یہ بھی کہیں ظلم نہ کرے, مگر جب اس نے کہا مجھے اجازت دو کہ دامن کی آگ بجھا لے تو اجازت دی. حمید ابن مسلم نے دامن کی آگ بجھائی. جب اسے مہربان پایا تو کہنے لگی شیخ کیا تم مدینے کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کہا بی بی مدینے کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا میں جاؤں گی اور اپنے جد سے شکوہ کروں گی. میرے نانا میرا بابا پیاسا مارا گیا, امت نے گھر جلا دیا. عزادارو سکینہ کو کوئی جواب نہ ملا. سکینہ آگے بڑھی, سناٹا ہر طرف. آواز دینے لگی بابا بابا رات آ گئی, سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بابا خیمے جل چکے ہیں,
پھوپھیاں بےردا ہو چکی ہیں، بابا کہاں ہو آواز دو۔ کچھ دور بڑھی تھی کہ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا۔ سکینہ اس نشیب میں بڑھی، دیکھا بابا کا جسم تیروں سے چھلنی ہے۔ ارے سینے پہ سوئے تو کیسے سوئے، پہلو میں لیٹ گئی، بابا کا قرب ملا، نیند آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب و ام کلثوم آواز دیتی ہوئی نکلی، سکینہ سکینہ، ترائی تک آ گئی۔ پوچھا عباس، سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی ہے؟ جواب ملا نہیں شہزادی۔ اور آگے بڑھی، آواز دیتی ہوئی جب نشیب کے قریب پہنچی تو دیکھا سکینہ آواز دی، گلے سے پھر صدا آئی، بہن سکینہ میرے پاس ہے۔ بہن اب آواز نہ دو کہ سکینہ جاگ جائے۔ جناب زینب پہنچی، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، آنکھ کھل گئی۔ کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں کہاں لے جا رہی؟ بھیا تیرا بلا رہا ہے سید سجاد، انتظار میں میری لاڈلی، تو یہاں کہاں آ گئی؟ یہاں تو لاشیں پھیلے ہوئے۔ کہا میں لاشوں کے پاس نہیں، میں تو اپنے بابا کے پاس سوئی تھی۔ بیٹی تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ ارے سر تو قلم ہو گیا۔ کہا پھوپھی اماں یہ نہ کہیے، جب میں نے بابا کو آواز دی تھی تو اسی گلے سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیا، میری لاڈلیا۔ سکینہ کو بہلا کے شہزادی زینب لے کے آ گئی۔ روایت کہتی قبیلہ بنی اسد، علماء زوجہ حر بھی پڑھتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے، کچھ عورتوں کو قبیلہ بنی اسد کی دشمنوں نے کچھ پانی دے کے بھیجا۔ یہ مہربانی نہیں تھی آل رسول پر، یہ مہربانی نہیں تھی۔ وہاں سے حکم یہ تھا کہ جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں قید کر کے شام تک لے آؤ۔ ارے یہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں کو شام تک زندہ پہنچانا تھا، اس لیے تھوڑا پانی فراہم کیا گیا کہ یہ پیاس سے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ پانی جب آیا، سکینہ سو گئی تھی۔ جناب زینب نے سکینہ کو جگایا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا۔ ارے پانی کا نام سننا تھا۔ سکینہ فوراً اٹھ کے بیٹھی اور بیٹھ کے ایک ہی بات پوچھتی ہے، چچا آ گیا؟ کیا میرا امو آ گیا؟ کہا نہیں لاڈلی، چچا نہیں آیا ہے، کوئی پانی لے کے آیا ہے۔ کہا بھوبی اماں پانی پی لیجئے۔ کہا نہیں بیٹی تو چھوٹی ہے، پہلے تو پانی پی لے۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں پکڑا، خاموشی سے اٹھی اور کربلا کی طرف جانے لگی۔ جناب زینب نے بازو پکڑ لیا، بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر ہے، ارے وہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ نہیں معلوم سکینہ کو کیسے سنبھالا گیا۔ جناب زینب نے بس ازادارو گفتگو تمام ہو گئی۔ تمام بیویوں کو سید سجاد کے پاس اس جلی ہوئی قنات کے قریب، بچوں کو جو زندہ بچ گئے تھے انہیں سب کو جمع کیا۔ داہنے بائیں دیکھا تو ایک ٹوٹا سا نیزہ پڑا ہوا تھا۔ زینب نے اسے اٹھا لیا اور ترائی کا رخ کیا، اور ترائی کا رخ کر کے کہا، بھیا عباس جب بھائی حسین جا رہا تھا تو اس نے یہ قافلہ ہمارے حوالے کر دیا تھا، مگر بھیا تو بھی چلا گیا، اپنی ذمہ داری بہن کو دے گیا، اب پہرا زینب دے گی۔ زینب تلایا پھرنے لگی،
کوئی ظالم پھر نہ آ جائے، کوئی مصیبت پھر نہ ٹوٹ پڑے۔ ہاذا دارو، یہ روایت اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ بارگاہ الویہ میں بیٹھا ہوں، امیر المومنین کو پرسہ دینا ہے۔ مولا لیجئے ہمارا اور رضاداروں کا پرسہ قبول کیجئے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب چلایا پھر رہی تھی کہ اتنے میں ٹاپوں کی آواز سنائی دی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب زینب چند قدم آگے بڑھی، آواز دے کے کہا جو بھی آنے والا ہے واپس چلا جائے، ہمارے رسول لٹ چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، بچے ڈر کے سہم کے سوئے ہوئے ہیں، واپس چلا جا۔ مگر پھر گھوڑا آگے آتا رہا، زینب پھر اور آگے بڑھی، پھر گزارش کی واپس چلا جا، مگر گھوڑا کچھ اور آگے آیا، زینب اور آگے بڑھی، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کہا تجھے معلوم نہیں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں، میں کہتی ہوں واپس چلا جا، جاتا نہیں۔ آنے والے نے اپنی نقاب ہٹائی، آواز دی بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں، بیٹی بیٹھ جا، علی پہرا دے گا۔ زینب لپٹ گئی، بابا بابا بھائی ہو، جب میرا بھیا مارا گیا، بابا بھائی ہو، جب زہرا کا چمن اجڑ گیا، بابا بھائی ہو، کہ جب ہم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔